وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار۔ سبحان اللہ۔ خواجہ مسجد سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس مسجد کا نام رکھا گیا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منقبت کے چند اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز۔ سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے۔ خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے۔ کر دو کرم میرے خواجہ پیا، کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا، نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا، تیری چوکھٹ پہ ولیوں کو سایہ ملا، تیری چوکھٹ پہ ولیوں کو سایہ ملا۔ خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا۔ بس تمہارے ہی چشم، بس تمہارے ہی فیض و کرم کے لیے۔ خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، تیرے دربار فیض و کرم کے لیے۔ خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں، التجا تو سن لو شاہ۔ شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو، درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو۔ تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے۔ تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، بس دوا
ہے یہی رنج و غم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے کر دو کرم سید محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے تھامنا ہاتھ ہے سید محترم تھامنا ہاتھ ہے سید محترم تیرا ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں لاج رکھنا فنا کی معین جہاں لاج رکھنا فنا کی معین جہاں حشر میں تاجدار حرم کے لیے لاج رکھنا فنا کی معین جہاں حشر میں تاجدار حرم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے کر دو کرم سید محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے سبحان اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم خواجہ کی مسجد میں خواجہ کی عطا لینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ اور میں نے اس سے پہلے بھی اختر سلطانی صاحب چلے گئے اچھا یہ کہا تھا اور آج پھر اس واقعے کو میں صرف تازہ کرتا ہوں کہ خاندیش کی سرزمین پر مولانا عبدالغنی نصیر آبادی علیہ رحمہ کے بعد اگر کوئی ایسا عالم دین سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا علمی معیار بھی بلند ہو بے شک بے شک جو علم میں بھی پختہ ہو عمل کے اعتبار سے بھی جب وہ تقریر کرے تو اپنی بات کو لوگوں کے دماغ میں اتار کر رہ جائے تدریس کے میدان میں وہ لاجواب بے شک بے شک تصنیف کا کام میرے علم کے مطابق ابھی اس نے نہیں کیا مگر جب بھی کرے تو کوئی اس شخص کا ہاتھ نہ پکڑ سکے بے شک وہ ذات حضرت مولانا
सैयद आसिफ इकबाल साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर में भी बाकमाल, बेशक तदरीस में भी बाकमाल, बेशक और जिस दिन तसनीफ करेंगे उसमें भी बाकमाल। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत खूब। मैं एक वाकया कहता हूँ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में लाया गया। तो हज़रत यूसुफ को खरीदने के लिए लोगों का मेला जम गया, पाने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, क्योंकि खरीदा उसको जाता है जिसका कोई मोल होता है, अनमोल को क्या खरीद सकता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने के लिए सब अपने अपने एतबार से पैसा लेकर पहुंचे। बड़ी तादाद में रकम जमा की जिसके पास जो था, और बड़े बड़े रईस हज़रत यूसुफ के हुस्न को देखकर उनको पाना चाहते थे। एक माई भी हज़रत यूसुफ को खरीदने के लिए पहुंची थी। सुभान अल्लाह बेशक। सईफ खातून थी, चंद सिक्के थे। किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो, कहा कि यूसुफ को पाने के लिए जा रही हूं। कहा क्या है, तो कहा ये। कहा माई आपका दिमाग खराब हो गया है। यूसुफ को पाने के लिए उनके खरीदारों में शहर के बड़े बड़े रईस लगे हुए हैं, उनके सामने तुम्हारे इन चंद सिक्कों की हैसियत क्या। तो उस माई ने जवाब दिया था, ये तो मैं भी जानती हूं कि मेरे इन चंद सिक्कों से यूसुफ को खरीदा नहीं जा सकता, मगर कल कयामत के दिन जहां यूसुफ के पाने वालों की फहरिस्त खोली जाएगी कि यूसुफ को कौन खरीदना चाहता था, इस नियत से जारी हूं कि उस खरीदारों में मेरा नाम भी शामिल है। अब हमारे सैयद साहब जब तकरीर कर ले, उसके बाद में हमारा बोलना इसी बुढ़िया की तरह होता है, समझे। मैंने ये वाकया इसलिए बताया, सैयद साहब की तकरीर के बाद में मेरा बोलना उसी बुढ़िया की मानिंद है कि होगा कुछ नहीं, बस इसीलिए आया हूँ ताकि सरकारों की बारगाह में मेरा नाम लिखा जाए। बात मुझसे कहने के लिए अख्तर सुल्तानी ने कहा पीर मेहर अली शाह सरकार के बारे में। ये पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये कौन है? ये गौस पाक की 26वीं पुश्त के पोते हैं और नसबन कादरी है और निस्बत के एतबार से, तरीक़त के एतबार से चिश्ती है। दोनों जाम आपने पिया, फैज़ान चिश्त से भी माला माल हुए और गौस पाक का फैज़ान तो ख़ानदानी था ही। पीर मेहर अली शाह साहब ऐसे बुज़ुर्ग कि इनके फरमाते हैं कि किथे महरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लिया। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह
غریب نواز کی بارگاہ ہے اور ہم غریب نواز کے فیضان حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور غریب نواز سید السادات ہے، غوث پاک سید السادات ہے۔ اس فیضان کو حاصل کرنا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور سید کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے تو کیا ان کا مجاز بھی اعلیٰ ہوتا ہے؟ سید کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے تو کیا ان کا مجاز بھی اعلیٰ ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں، سید کا اگر نسب اعلیٰ ہے تو وہ مجاز کے اعتبار سے بھی بڑی اعلیٰ معاملات رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ سید ہیں، حضور آپ ہم سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ سید ہیں تو محبت کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مجاز میں داخل ہے محبت، نفرت۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سید کی محبت ماں کی طرح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید کی محبت ماں کی طرح ہوتی ہے۔ دنیا اس سے محبت کرتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور ماں اس سے محبت کرتی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی محبت قرض والی ہوتی ہے اور ماں کی محبت بے قرض ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت قرض والی ہوتی ہے، ماں کی محبت بے قرض ہوتی ہے۔ تو ہم تو نثار جائیں کہ ہمیں ایسے سید ملے جو سید السادات ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں استاد زمن کے بقول محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ دونوں ہاتھوں میں ہمارے سرکاروں کا ایسا دامن ہے، سرکاروں کا ایسا دامن ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ یہی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد ماجد حضرت ان کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گولرا شریف کی سرزمین پر تشریف لائے، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب، لوگ کہتے ہیں آج کل ایک نئی بات چلی ہے کہ صوفی الگ ہوتے ہیں، مولوی الگ ہوتے ہیں، ایک عام معاملات چلے ہیں، اور رافضیت کی ایسی ہوائیں چل رہی ہے کہ رافضی فتنہ جو ہے، کچھ لوگ سنیت کی آڑ میں رافضیت کو پھیلا رہے ہیں، حب علی کے نام پر بغض معاویہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے بزرگ کہ ان کے تعلق سے آپ نے تسبیح والی بات تو سنی، بڑے صوفی تھے، مگر جب بات ناموس رسالت پر آئی تو اسی صوفی کے قلم سے ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے سیف چشتیائی، چشتیوں کی تلوار، سیف چشتیائی۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، قادیانیت کا جو رد آپ نے فرمایا ہے، مرزے کا جو رد آپ نے کیا ہے، پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ایک صوفی جس کی ساری زندگی اعمال و اشغال کے اندر گزری ہو، اس کے علم کا عالم جب ناموس رسالت پر بات آئے تو جب وہ قلم اٹھائے تو غیروں کو لاجواب کر دے۔ آج بھی سیف چشتیائی کا صرف مقدمہ پڑھ لیجئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیر صاحب کے علم کا عالم کیا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے سید
کہ ان کے والد ماجد جب گولرا شریف کی سرزمین پر تشریف لائے تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنی سیادت کو ظاہر نہیں کرتے تھے. چند قریبی احباب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سید ہے کر کے. کچھ لوگوں کو پتا چلا، گولرا میں کچھ رافضی بھی تھے، ان کو یہ بات پتا چلی کہ یہ فلاں جو شخص آئے ہیں یہ سید ہے. اور رافضیوں کا یہ ماننا ہے کہ سنیوں میں کوئی سید نہیں. تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خاص طور پہ رافضی، آج کل لوگ رافضیوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا یا اس عقیدے کو اپناتے ہیں، غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہو، یاد رکھنا غوث پاک کے کھلے ہوئے دشمن یہ رافضی ہے. غوث پاک کے تعلق سے ان رافضیوں کا کہنا ہے کہ غوث پاک معاذ اللہ سید نہیں ہے. جو غوث پاک سے محبت کرے وہ رافضیوں کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیر صاحب چونکہ انہی کی اولاد میں تھے تو ان رافضیوں کو ایک موقع مل گیا. ایک مرتبہ ایک جگہ ایک سنی کی میلاد شریف کی محفل تھی اور وہ پیر صاحب کے چاہنے والے تھے. انہوں نے پیر صاحب کے والد کے انہوں نے دعوت دی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد ماجد کو. محلے میں رافضی بھی رہتے تھے، وہ پہنچ گئے. مسجد میں محفل تھی میلاد شریف کی اور انہوں نے طنز کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مٹی کی ہانڈی نہیں اور سنی میں سید نہیں. پیر صاحب سے کے والد سے پوچھا کہ آپ سید ہو تو بتاؤ. پیر صاحب کے والد نے پہلے اس طرف توجہ نہیں دی. جب ان لوگوں نے بار بار اس بات کا مطالبہ کیا تو پیر صاحب کے والد ماجد نے اپنی ٹوپی اٹھا کر نیچے رکھی. ٹوپی اٹھائی، اس ٹوپی کو نیچے رکھا. نیچے رکھنے کے بعد میں کہا کہ آؤ، تم میں سے کون ہے جو اس سید کی ٹوپی کو اٹھا کر دکھائے. ٹوپی تو ٹوپی ہوتی ہے اور ٹوپی کا وزن کتنا ہوتا ہے. اور یہ آج کل کی ٹوپیاں جو بھری بھرائی ہوتی ہے ویسی نہیں تھی. 2 پلی ٹوپی سادھی وہ ٹوپی تھی. کتنا وزن ہوگا. ایک رافضی اٹھا، بولے اس میں کیا ہے. اٹھنے کے بعد نے اس نے ٹوپی کو پکڑا، اٹھایا، ٹوپی اٹھ نہیں رہی ہے، سارا زور لگا رہا ہے. دوسرا رافضی اٹھا، اس نے زور لگایا. جتنے رافضی تھے وہاں پر جو مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے سب پوری طاقت سے اس ٹوپی کو کھینچ رہے ہیں. ٹوپی زمین سے اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہی. تھک ہار گئے، کہا اٹھا کر دکھاؤ. پیر صاحب کے والد نے فرمایا تھا، میں غریب نواز سرکار کی فیضان کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ غریب نواز پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد کے اختیار اور طاقت کا یہ عالم ہے، تو غریب نواز کا فیضان کیسا ہوگا. پیر صاحب کے والد نے فرمایا، قسم خدا کی 7 زمین اور 7 آسمان یعنی 14 طبق کا وزن بھی اس سے ہلکا ہوگا، مگر یہ سید کی ٹوپی ہے. کوئی اٹھا کر بتائے کہ 14 طبق اٹھانا آسان ہے، سید کی ٹوپی اٹھانا مشکل ہے. سید کی ٹوپی اٹھانا مشکل ہے. تو یہ فیضان، یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد کا معاملہ تھا. ہم تو غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے
बारगाह में आज उनका फैज़ान लेने आए हैं। अताए ख्वाजा मस्जिद में ख्वाजा की अता लेने आए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। ये मस्जिद बन रही है, गरीब नवाज के नाम से मंसूब है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जहाँ पे मसाजिद का काम शुरू हो, अल्लाह ने जितना नवाजा है। कल मैंने मौलाना साहब को मदरसे के लिए 5,000 का ऐलान किया। वाह सुभान अल्लाह, मैंने आज अभी उनको सैयद आसिफ इकबाल साहब के ज़रिए दे दिए। वाह सुभान अल्लाह। तो दिल में यह ख्याल मेरा आया कि 5,000 का ऐलान तो कर दिया, पर फिल वक्त मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। उसी वक्त दिल में ख्याल आया, मैंने कहा चलो ठीक है, सरकारों की अताएं देखो, हाँ हाँ बेशक तुम यहाँ पर दीन की राह में खर्च करो, अल्लाह तुम्हें अता करता है। बेशक तो मैं सोच रहा था, सोचा मैंने, मस्जिद से घर आया। घर में आने के बाद में मेरे एक मुरीद नागपुर से आए थे। हाँ हाँ नागपुर से आए और वो लेट हो चुके थे, तो ऐसा भी नहीं कि वो मस्जिद में मौजूद थे। वो रात में 2 बजे मुझसे मुलाकात किए। मुलाकात हुई सुबह 5 साढ़े 5 बजे वो गए, और मुलाकात हुई 5:45 या 6 के दरमियान। मुझे वाजिद सर का फ़ोन आया कि वो नागपुर से मुकीम भाई जो आए हैं आपके मुरीद, उन्होंने मेरे पास आपके लिए नजराना दिया है, बेशक सुभान और 5,000 रुपये उन्होंने मुझे देकर पहुंचाए। वही 5,000 रुपये आज मैं उनको ला कर दिया। बेशक तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को ऐसा अता फरमाता है कि बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। बेशक और ताज्जुब की बात ये थी, यानी पैसे आए ये और बात, मगर मैंने सोचा नहीं था कि फलां शख्स मुझे आकर पैसा देगा। मेरे गुमान से बाहर था। मुझे यही लगा था कि मुझे अपने जेब से खर्च करना पड़ेगा, मगर मैंने ऐलान कर दिया इस भरोसे पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया है, जो मुझे दिया है मैं उसमें से दूंगा, अल्लाह मुझे महरूम नहीं रखेगा। सिर्फ ये नियत थी। मेरे पैसे से एक पैसा नहीं गया, दूसरी जगह से पैसा आकर इनको पहुंच गया। बेशक तो 2 मसाजिद में, मदारिस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से मिलता है, बेशक बेशक कहाँ से आपके पास आएगा। मसाजिद हो, मदारिस हो, अपने इलाकों की मस्जिदों के तामीरी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि यहाँ पर मस्जिद कायम हो गई। अब इस मस्जिद को आबाद करने की जिम्मेदारी यहाँ के मोहल्ले के लोगों की है, और आबाद भी ऐसे कि मुकम्मल तौर पर सुन्नियों से आबाद करें। बेशक सुभान अल्लाह हम अपनी मस्जिदों को हम जाना छोड़ते हैं तो गैर कब्जा करते हैं। बेशक अगर हम खुद अपनी मस्जिदों में पाबंदी से पहुंचेंगे तो किसी गैर की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी मस्जिद में आए। तो सुथरा रखो इस मस्जिद को कि ये गरीब नवाज के नाम से कायम हुई है। तो गरीब नवाज का जो अकीदा है, उस अकीदे पर जो लोग होंगे उसी को इस मस्जिद में दाखिला दो, और जो इस अकीदे से फिरे हुए होंगे वो इस मस्जिद से निकले, उनको निकाल दे। गरीब नवाज का अकीदा अगर इस दौर में हम देखें तो वो अकीदा वही है जिसे मसलके आला हजरत के नाम से हम याद करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह हक है। तो मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। एक फरमाइश, मैं सुभान अल्लाह। रुखसत होता हूँ अपनी बात को कह के। एक फरमाइश हुई थी, उसको पढ़ता हूँ आपके सामने। सुभान अल्लाह।
حضور تاج الشریعہ کا کلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. کس کے لیے ہوگا یہ؟ کس کی نظر کانپ اٹھے گی اور کس کا کلیجہ دہل جائے گا؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو نبی کو دنیا میں گالی بکتا تھا. یہ اس کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے میں لگے ہیں. ہم کو کوئی ہندوستانی ثابت کیا کریں گے؟ تو یہ تو ہمارے باپ کا ہندوستان ہے. بے شک سبحان اللہ. ہمیں اپنی شہریت ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اسی سرزمین پر اتارے گئے. یہ تو ہمارے باپ کا گھر ہے. اور کوئی ہوں گے کہ جن کے باپ دادا جو ہے کوئی اور جانور تھے اور وہ پھر پیدا ہوئے. ہم تو آدم کی اولاد ہے، آدمی ہے. بے شک تو یہ ہندوستان تو ہمارا ہے. بے شک. تو وہ بھی دیکھیں گے اس دن غریب نواز کے غلاموں کو ستا کر چین سے، تو وہ بھی نہیں رہیں گے، اور آج بھی نہیں ہے، مگر قیامت میں کھل جائے گا سارا معاملہ. اس لیے فکر مت کرو، اپنے سرکاروں پر مضبوطی سے اپنی عقیدت کو جمائے رکھو. عقیدتیں جب تک سلامت رہے گی اس وقت تک آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم نے اپنی عقیدتوں میں کمی لے کر آ گئے، اس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات بگڑنے لگ گئے. جب تک عقیدتیں، پہلے ایک دور تھا کہ لوگ پڑھے لکھے کم تھے مگر مؤدب تھے، علم کم تھا ادب برابر تھا. بے شک بے شک سبحان اللہ. ایک دور وہ تھا کہ جس دور میں لوگوں کو کچھ آتا جاتا نہ تھا، سادگی تھی، پڑھے لکھے کم تھے، مگر وہ دور ایسا تھا کہ وہ لوگ اپنے امام کی کوئی بات کو نہیں ٹالتے تھے. امام صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کسی بزرگ نے کہہ دیا تو کہہ دیا. آج دور بدلا، بظاہر علم تو آ گیا مگر ادب چلا گیا، اور جہاں ادب گیا وہیں سے ہماری پستی کا عالم شروع ہوا. جب تک ادب برقرار تھا ہم سب سارے میدان میں ہم فتح پاتے تھے. یہ ادب ہی تھا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو بادشاہ بنا دیا تھا. اسی ادب میں بے شک اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا وہ بادشاہ جس کی تاریخ کو کچھ جاہلوں نے اور کچھ پہاڑی چوہے کے ماننے والوں نے بدل کر رکھ دیا. پہاڑی چوہا آپ پوچھ لیجئے کسی بڑوں سے کس کو کہا تھا نہرو نے، ہے نا، بوڑھے بتائیں گے آپ کو کون تھا پہاڑی چوہا. سمجھے؟ آج جس کو راجا راجا لے کر گھوم رہے ہیں وہی پہاڑی چوہا تھا. قلعے بنائے ہم، نام چپکاؤ تم. سمجھے؟ ہندوستان میں قلعے دیکھ لیجئے، سارے قلعے ہمارے قائم کیے ہوئے، اور وہ قلعے آج بھی گواہی دیتے ہیں. جا کر دیکھ لینا ان قلعوں میں، وہ قلعے جو ہے وہ بتائیں گے کہ اس میں قرآن پاک کی آیتیں لگی ہوئی ہیں. تو کہا کہ اس کو اس نے کیا، اس کو اس نے کیا. تو یاد رکھنا، ہمیں ہندوستان کی بات، ہمارے تاریخ بدل سکتے ہو تم، مگر سچائی اس سورج کی طرح ہوتی ہے کہ جس پر اگر گرہن لگ جائے نا، گہن سمجھتے ہو تو اس کو کہتے ہیں گرہن بھی بولتے ہیں مراٹھی میں. تو اس پہ اگر گہن لگ جائے اور پورا گرہن بھی ہو جائے تو سورج جو ہے وہ کو پورا ڈھانک لیتا ہے،
مگر پھر بھی اس کے ارد گرد سے شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ سورج یہیں پر ہے. بادل کے چھا جانے سے سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا. 4 مہینے اگر بادل آ جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج نہیں ہے، بلکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بادل ہے، آج آئے ہیں کل چلے جائیں گے. سورج کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور چمکتا رہے گا. یہی بات ہوتی ہے اسلام کی حقانیت میں کہ کوئی آ کر بولے کہ اسلام نے فلاں تاریخ بدل دے، فلاں تاریخ بدل دے، شہروں کے نام بدل دے، عادل آباد سے کوئی عیدل آباد کر کے پھر مکتائی نگر کر دے، تو اس سے اس کی حقیقت نہیں بدلے گی. سمجھے؟ الہ آباد سے کوئی اس کو پریاگ راج کر دے تو وہ پریاگ راج نہیں بنے گا. پنڈت جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے، پنڈت جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے، بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے. ہماری تاریخ تم کیا بدلو گے؟ ہماری تاریخ وہ تاریخ ہے کہ اسلام کی تاریخ، اسلام کی فطرت کو آپ دیکھ لو کہ اس پر جتنا زور ڈالتے جاؤ گے نا اتنا یہ پھیلتا جائے گا. جتنا زور ڈالو گے. زور ہوا تھا چند، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، چند لوگ اسلام قبول کیے، کہا کہ پابندی لگائی جائے، آگے نہ بڑھے. پابندی آئی، اسی اسلام میں 39 ماننے والے ہوئے. 40 ایک نے کہا کہ اب 40واں نہیں ہوگا، جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں 40واں نہیں ہوگا. 40 نہیں ہونے دیں گے. مگر پتہ نہیں حضور کا کرم اس ذات پر ایسا ہوا کہ وہی 40 میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. وہی 40ویں میں داخل ہو گئے. پھر زور آیا کہ بولے اب اسلام کو ختم کر دیں گے. اسلام نے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا. 313 کی تعداد ہوئی اور کہا گیا کہ پریشر لاؤ. پریشر ڈالا گیا. اس پریشر نے کہا کہ اب بڑھایا نہیں جائے گا، آپ ختم کر دیں گے. بدر میں پہنچا اسلام. 1000 کے مقابلے میں 313 تھے. 313 اصحاب رسول. پریشر بڑھا، 313 سے وہ دین نکلا تو پھر وہی دین 1.25 لاکھ ہوا. پریشر بڑھتا گیا جہاں جہاں. اسی طرح سے آپ دیکھو تاریخ ہے یہ پوری 1400 سال کی. جہاں جہاں اسلام پر پابندیاں آئے گی وہاں وہاں یہ پھولے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو اسپین بنائیں گے. اسپین، جو حال اسپین میں ہوا تھا وہ حال ہم ہندوستان میں کریں گے. میں نے کہا سنہرا خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ کبھی نہیں ہوگا. کہا کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کہ اسپین میں کوئی غریب نواز نہیں تھے، ہندوستان میں غریب نواز ہے. اسپین میں غریب نواز نہیں تھے، ہندوستان میں غریب نواز ہے. غریب نواز کے ہوتے ہوئے تمہاری ساری طاقتیں تم لگا دو، ساری طاقت لگا دو، جتنی پابندی آئے گی. جیسے اب برقعوں پر پابندی لے کر آئے، برقع نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. میں کہا یہ اسلام ہے، یہی اسلام ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اسلام کی. تم کہتے ہو عورت کا سمان کرتے ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو دلتوں کو. یہ بوڑھے چچا جتنے موجود ہیں نا یہ جانتے ہوں گے کہ پہلے دور میں یا آپ لوگوں میں سے بھی بچپن میں کہ جو دلت ہوتے تھے ان کی عورتوں کو سینے پیٹ سے اوپر کپڑا پہننا ان کو منع تھا. سختی سے پہن نہیں سکتی تھی وہ عورتیں کپڑا. تم عورتوں کو سمان دو گے؟ اگر کسی نچلی قوم نے پیٹ سے اوپر کپڑا پہن لیا تو اسے سزا دی جاتی تھی کہ سینہ صرف بڑی قوم کی عورتیں ہی ڈھانپ سکتی ہیں، نیچے کی قوم کی کوئی عورت کو کپڑا نہیں دیا جاتا تھا. بلکہ
بلاؤز اور دوسری چیزیں پہننا، ساڑی کے پلوں کو اوپر ڈال نہیں سکتی تھی. یہ حال تھا اس قوم کا. تم مسلمانوں کو کہتے ہو کہ مسلمانوں نے ظلم کیا. ارے مسلمانوں کا انصاف دیکھو. اس قوم نے، جس قوم کو کپڑا پہننا منع تھا، اس قوم کے ساتھ میں انصاف کرنے والے کون تھے؟ سینے سے اوپر. بعد میں دور بدلا تو تھوڑا ان کو اجازت ہوئی کہ ساڑی کا پلو ڈال کر نکل سکتی تھی. تو آپ نے پرانے دور میں جو عورتیں وہ سل پٹے پر جو ٹچ کیا مارتی تھی، ان عورتوں کو حال یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف ساڑی کا پلو پہن کر آتی تھی. اوپر اس کے جسم کا چھپانے کے لیے دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا. یہ حال تھا. اس کو دیکھنے والے شاید یہاں لوگ موجود ہوں گے. یہ حال تھا. عورت کو پورا کپڑا کس ذات نے دیا ہے اور کس نے دیا؟ وہ مسلمان تھا. اس کا نام ٹیپو سلطان تھا. اس بادشاہ نے دیا تھا. اس نے کہا کہ دلت ہے تو کیا، عورت تو عورت ہے نا، کپڑا تو اس کو بھی دیا جائے گا. اس نے اس رواج کو توڑا اور کہا کہ جو اس کے خلاف کرے گا اس کے خلاف ہماری جنگ ہوگی. اس نے ان دلیتوں کو کپڑا دیا. جا کر دیکھو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہسٹری بدل دی، تاریخیں بدل دی، اور لوگ بھول گئے اس بادشاہ، عظیم بادشاہ کو. تو تاریخ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی. اورنگزیب عالمگیر نسبتوں کی بات کر رہا تھا نا کہ ادب سے کیا ہوتا ہے. تو ادب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مرتبہ یہ واقعہ مجھے مفتی مجیب اشرف صاحب نے بریلی شریف میں، ہم ایک کمرے میں تھے، حضرت نے مجھے سنایا تھا. سبحان اللہ سبحان اور حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے حضور مفتی اعظم سے واقعہ سنا. میں مفتی مجیب اشرف صاحب سے ملاقات کے لیے جب گیا تھا تو میں اور مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اور حضرت 3 لوگ اور 2 لوگ ہم میرے ساتھ تھے، 5 لوگ ہم تھے. تو حضرت نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا. میں نے پہلے انکار کیا تو ہاتھ پکڑ کر وہاں بٹھایا. تو کہنے لگے ایک واقعہ سنیے. سبحان اللہ. تو کہنے لگے ادب سے بات نکلی. کہنے لگے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حضور مفتی اعظم کا ایک مرتبہ میں سر پہ، اشرف الفقہا فرماتے ہیں، میں سر پر جو ہے حضور مفتی اعظم کے تیل لگا رہا رات کے وقت میں، اور حضرت نے مجھ سے جو ہے وہ بات کہی تھی کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آگرہ کی سرزمین پر ایک بزرگ کے تعلق سے معاملہ تھا کہ وہ ان بزرگ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زبان سے اگر جو بول دے وہ ہو جائے گا. تو اورنگزیب عالمگیر کو پتا چلا کہ تخت جو ہے وہ انہی کے ذمے ہے. اگر وہ کسی کو تخت بانٹنا چاہے، سلطنت بانٹنا چاہے تو وہ بانٹ سکتے ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر ان کے پاس، ان کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے نکلے، مگر ہوتا یہ کہ حلق سے نکلا اور خلق تک پہنچا. تو وہی بات اورنگزیب عالمگیر کے بھائی دارا شیکو کو پتہ چلی. اب دارا شیکو کو جب پتہ چلی تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کو بغیر بتائے چپکے سے وہ پہلے نکل گیا اس بزرگ کے پاس. اب وہ بزرگ محو عبادت تھے، تسبیح پھیر رہے تھے. جیسے ہی کٹھیا میں دارا شیکو داخل ہوا، وہیں پر کھڑا تھا. بزرگ نے کہا کہ آئیے بیٹھیے. ایک چارپائی، تخت نما چارپائی تھی، وہاں پر کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو اس نے اس بات کو برا جانا کہ ان کے سامنے کیسے بیٹھوں. کہنے لگا نہیں حضور یہیں پر ٹھیک ہے. ایسے ہی ہاتھ باندھ کر حضور یہیں پر ٹھیک ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ. کہا نہیں حضور فقیر تو یہیں پر ٹھیک ہے. کہا بیٹھ جاؤ. فرمایا نہیں حضور کافی ہے، میری کیا اوقات کہ میں یہاں پر بیٹھوں.
بیٹھ کے کھڑا رہا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دیر کھڑا رہا. حضرت نے پوچھا کہ کس کام سے آنا ہوا؟ کہا حضور ہندوستان کا تخت چاہتا ہوں. کہا وہ تو دے رہا تھا لیا نہیں. وہ تو دے رہا تھا لیا نہیں. کہا حضور فرمایا تخت پہ ہی تو بٹھا رہا تھا, تم نے انکار کر دیا, جاؤ. اورنگزیب عالمگیر کو اس بات کی خبر نہیں. حضرت اورنگزیب پہنچے, ادب سے کھڑے رہے. حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ. فوراً بیٹھ گئے تخت پہ. سبحان اللہ. کہا آنا کیسے ہوا؟ کہا حضور دعا فرما دے کہ ہندوستان کا تخت مجھے مل جائے. کہا وہ تو دے چکا تھا. تو حضور تاج بھی مجھے مل جائے. تو فرمایا تخت دینا میرا کام تھا, تاج دینا میرے ہاتھ میں نہیں. تخت و تاج, تخت دینا میرا کام تھا, تاج دینا میرے ہاتھ میں نہیں. تو عرض کی حضور پھر آپ ہی بتائیں کس کے ہاتھ میں ہے. تو کہنے لگے کہ جاؤ تمہارے محل میں ہی وہ شخص موجود ہے. کہا حضور کون؟ کہا جو روز تہجد کے وقت تمہیں پانی پیش کرتا ہے وہ خادم, وہ اگر چاہے تو تمہیں تاج مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اورنگزیب عالمگیر بھی اورنگزیب عالمگیر تھے. پہنچے محل میں, وضو کرنے لگے. وضو کے لیے روزانہ تہجد کی ان کی خدمت تھی کہ وہ, مگر ایسے چھپے ہوئے تھے کہ اپنی زندگی کو کسی پر ظاہر نہیں کیا. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ تاج دے سکتے ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس لیے کسی کو یوں ہی مت جانچو اور پرکھو مت, پتا نہیں کہ کون اللہ کا کیسا محبوب ہو. تو وہ پہنچے. حضرت اورنگزیب عالمگیر صبح کے وقت انہوں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا. حضرت اورنگزیب نے وضو فرمایا اور تاج جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ پیش ہوتا تھا, پھر اورنگزیب عالمگیر خود ہاتھ سے لے کر پہنتے تھے. حضرت اورنگزیب نے ان سے کہا کہ آج تاج آپ پہنا دو. واہ 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 سبحان اللہ. تاج آپ پہنا دو. کہنے لگے حضور میں آپ کا خادم ہوں, اور خادم کی اوقات نہیں کہ اپنے آقا کے سر پہ ہاتھ رکھے اور آقا کو تاج پہنائے. کہا نا, تاج تو آج تم ہی پہناؤ گے. کہنے لگے حضور میری اوقات نہیں. کہا کہ تاج تو آپ ہی کو پہنانا ہوگا, آج تاج آپ ہی کے ہاتھ سے پہناؤں گا. انہوں نے تاج اٹھایا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اورنگزیب عالمگیر کے سر پہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہا کہ اللہ میں نے تاج تو پہنا دیا مگر میرا راز فاش ہو گیا. اللہ اب اس اپنے معاملات کو ظاہر کر کے میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا, میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اسی وقت وہ وصال فرما گئے. اللہ. اسی وقت وصال. تو یہ ادب ہے. تو یہ حال قیامت کے دن پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. آج تاریخ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے بے گی. شک حق ہے حق ہے. الہ آباد کو پریاگ راج کرنے سے کوئی پریاگ راج نہیں بنتا. سمجھے, یہاں کی مٹی بتاتی ہے کہ اس کے اندر سویا کون ہے. واہ 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 واہ. اس کے اندر سویا کون ہے. کھودو گے تو بھی ہم ہی نکلیں گے, بالکل بالکل. ہمارا ہی وجود نکلے گا. سمجھے, ہم نالوں سے بہ کر آگے جانے والے لوگ نہیں ہیں. سمجھے, ہم اسی مٹی میں رہ کر اسی مٹی, ہماری وطن کی وفاداری تو دیکھو کہ رہتے بھی یہاں ہیں اور جاتے بھی یہیں ہیں. واہ واہ واہ. اسی میں ملتے ہیں. تو قیامت کے دن پتا چلے گا. تاج الشریعہ فرماتے ہیں ہر نظر ٹوٹے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب, پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب, تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا,
پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، اور موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ رب سلم وہ فرمانے والے ملے، رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے، رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے، لگا تو سہی شاہ لولاک سے، لگا تو سہی شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، لگا تو سہی شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ امام احمد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت آئندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں غیر توبہ علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔